شعبان کا مہینہ شروع ہے اور یہ مہینہ اس اعتبار سے بھی بڑا برکت والا مہینہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھے ہیں اور سب سے زیادہ عبادت کی ہے وہ یہی شعبان کا مہینہ ہے۔ آج 14 شعبان ہے اور آج کی رات کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس رات میں لوگوں کو گناہوں سے بری فرما دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہے۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب وہ لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنے کے ثواب سے بھی زیادہ ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب بالکل احادیث میں موجود ہی نہیں ہے، اور یہ بات بھی غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے جو تمام احادیث صحابہ کرام اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں ہم نے 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس رات میں انسان قبرستان جائے اور اپنے مردوں کے ایصال ثواب اور مغفرت کے لیے دعائیں کریں۔ لیکن یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات میں قبرستان جانا وہ اپنی تمام زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہی ثابت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہی شب برات کی رات کو قبرستان گئے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صرف ایک مرتبہ ہی قبرستان چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سنت کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ لیکن لوگوں کا اپنی طرف سے پھول لے جانا اور وہاں پر چراغاں روشن کرنا اور ہر سال قبرستان جانے کو لازم سمجھنا، یہ اپنی طرف سے ایک بدعت ہے۔ اس سے لوگوں کو احتراز کرنا چاہیے۔ جو کام جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو اتنا ہی کرنا چاہیے، اس سے زیادہ بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا کام جو اس رات میں کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اس رات میں نوافل پڑھے جائے، ذکر و اذکار کیے جائے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن یاد رکھیں، نوافل پڑھنا یہ ایک تنہائی کی عبادت ہے کہ جتنا انسان تنہائی میں چپکے سے اکیلے اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور نوافل پڑھے گا اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ یہ جو آج کل لوگوں نے نوافل کی جماعتیں ایجاد کر لی ہے، صلاۃ تسبیح کی جماعتیں ہو رہی ہے، مختلف قسم کے نوافل کی جماعتیں ہو رہی ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے، یہ کسی احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ تیسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھا جائے، اور یہ ایک مستحب عمل ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی رات میں عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اور دوسرا اس وجہ سے بھی کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، یعنی اسلامی مہینے کے 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھتے تھے، لہٰذا یہ بھی 15 تاریخ کو آ رہی ہے، لہٰذا اس وجہ سے بھی اگر کوئی شخص اس روزے کا اہتمام کرے تو اس کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے وغیرہ کی مختلف قسم کی رسمیں کرنا یہ بدعات ہے اور اسراف میں داخل ہے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انسان کو اس قسم کی فضولیات میں لگا دے اور جو اصل مقصد ہے عبادت کرنا اس سے انسان کو محروم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔